ہمارے ایک بیچارے ضعیف استاد، بزرگ استاد اور اپاہج استاد، اللہ ان کی قبر پہ کروڑوں رحمتوں کا نزول فرمائے، مولانا خادم موسیٰ رضوی صاحب، ان کو جب گرفتار کرنے کے لیے آئے نا پولیس والے، اپنی جوتیوں سمیت مسجد میں گھس کے آ گئے۔ استاد صاحب اوپر بیٹھے ہوئے تھے، مطالعہ کر رہے تھے، استادوں کو نیچے اٹھا کے لے گئے ڈالے میں، اور جا کے استاد کو ایسے جناب اٹھا کے پھینکا ڈالے میں، ایک معذور بندہ جو ویل چیئر پہ بیٹھتا ہے۔ استاد صاحب مسکرانے لگ پڑے۔ استاد نے فرمایا، اوئے تو کچھ بھی طرح سے نہیں آتا کہ تسی معذور بندے تے کیڑا ظلم کر رہے ہو۔ پولیس والے پتہ ہے کہ ان کے سرکار سانو تو ڈر ہے۔ کئی ایسے نوجوان مسلمان ہیں جو اپنا روزی کا ٹائم گانے سن سن کے پاس کرتے ہیں۔ آج میں حدیثیں آپ کی پسند کی لے کے آیا ہوں، لچھے دار کر صاحب سانو بس جنت چھاڑ کے آؤ، بس باقی دین اسلام دی گل نہ کرو، بس جنت چھاڑ کے آؤ سانو بس۔ ہر گل تے تسی اے کہو کہ جڑا بندہ اے کہے گا اونوں جنت دے وچ سرخ یاقوت دا محل لبے گا۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ قاری صاحب اے گل نہیں کرنی کہ پاکستان وچ اللہ دے دین نو نافذ کرو، اے گل نہیں کرنی کہ جناب ظالم دے خلاف نہ کھڑے ہو۔ قاری صاحب اے گل نہیں کرنی کہ اللہ تعالیٰ دے قرآن نہ نفاذ ہونا چاہیے۔ قاری صاحب اے گل نہیں کرنی کہ روزے دا مقصد کی ہے۔ مجید یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم الامین۔ وقال اللہ تعالی فی شان حبیبہ مخبرا وآمرا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ احباب درود و سلام کا نذرانہ پیش فرمائیں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا شفیع المذنبین۔ میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی، میں اسی لیے مسلمان، میں اس لیے نمازی، مجھے خبر کیا تھی رکوع کی، مجھے کیا پتہ تھا سجود کا، تیرے نقش پا کی تلاش تھی کہ میں جھکا رہا نماز میں۔ مٹ گئے مٹتے ہیں مٹ جائیں گے اعداء تیرے، مٹ گئے مٹتے ہیں مٹ جائیں گے اعداء تیرے، نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچا تیرا۔ اور قوت فکر و عمل جب فنا ہوتی ہے، یہ شعر بڑا خاص ہے اور اس میں اس کو بڑے شوق سے پڑھتا ہوں۔ قوت فکر و عمل جب فنا ہوتی ہے پھر کسی قوم کی شوکت پہ آتا ہے زوال۔ اقبال نے کہا تھا کہ جب انسان کی سوچ مر جائے، فکر مر جائے، تو پھر اس قوم کے اوپر زوال آتا ہے۔ ہم لوگ سمجھتے ہیں کہ رمضان شریف ایک مہینہ ہے جو سال کے بعد آتا ہے، پھیری لگانے کے لیے ہم نے نمازیں پڑھ لی اور اس کے بعد تھوڑے بہت روزی بھی رکھ لیے جس کو اللہ نے توفیق دی، اس کے بعد بات ختم۔ حالانکہ رمضان کسی مقصد کے تحت آتا ہے۔ رمضان آتا ہے کہ مسلمان کو یہ پریکٹس ملتی ہے کہ تمہارے پر مشکل وقت بھی آ سکتا ہے، تمہیں بھوک بھی برداشت کرنی پڑ سکتی ہے اللہ کے دین کی خاطر، اس لیے تم پریکٹس کرو، صرف کھانا پینا مقصد نہیں ہے۔ تو کیا کہا، قوت فکر و عمل جب فنا ہوتی ہے پھر کسی قوم کی شوکت پہ آتا ہے زوال۔ قومیں پھر برباد ہوتی ہیں کھانوں کی وجہ سے، پیسے کی وجہ سے، مال و دولت کی وجہ سے۔ حاضرین و سامعین، اللہ کی بارگاہ میں التجا ہے کہ رب لم یزل میرے زبان پہ حق و سچ کو نازل فرما کر ہم سب کو سنا کر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ قرآن مجید میں بڑا خاص اسلوب ہے۔ قرآن مجید نے ایک بڑا پیارا اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ پیغام دیا۔ پہلے چیز کو اپنے ذہن میں رکھیں کہ ماہ مقدس ایک مقصد کے تحت آیا ہے تاکہ انسان متقی بن جائے۔ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اللہ فرماتا ہے کہ میں نے تمہیں رمضان اس لیے دیا تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ اب یہی چیز حج میں ہے۔ اللہ فرماتا ہے وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ۔ اللہ فرماتا ہے کہ جو بندہ حج کی زیارتوں کی عزت کرتا ہے تو میں اس کو تقوی کی نعمت عطا فرماتا ہوں۔ یہی چیز مسجد ہے۔ اللہ فرماتا ہے لَمَسْجِدٌ أُسِّسَ عَلَى التَّقْوَى۔ اللہ فرماتے ہیں کہ مسجدیں بنائی جاتی ہیں اللہ سے تقوی لینے کے لیے، یہی چیز۔ اور یہی چیز قربانی میں ہے۔ اللہ فرماتا ہے لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَٰكِن يَنَالُهُ التَّقْوَى مِنكُمْ۔ اللہ فرماتا ہے مسلمانوں، نہ تمہارا خون میرے پاس پہنچتا ہے نہ تمہارا گوشت میرے پاس پہنچتا ہے، اگر کوئی چیز تمہاری میری بارگاہ میں پہنچتی ہے تو وہ تقویٰ ہوتا ہے کہ یا اللہ سے تیرے نام تے کر رہے ہیں، تیرے نام تے، یہ تیرے نام پہ اللہ کی بارگاہ میں پہنچتا ہے۔ سمجھ رہے ہیں نا؟ تو ہر چیز تقویٰ۔ اگر انسان کے پاس تقویٰ نہیں ہے نا، تقویٰ نہیں ہے، پھر اس کے روزی کا کوئی فائدہ نہیں ہے، اس کے بھوکے رہنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ آگے حدیث پاک آئے گی، میں آپ کو پڑھ کے سناؤں گا۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا
جو بندہ روزہ رکھ کر بھی جھوٹ بولے، غیبت کرے، چغلی کرے، حسد کرے، برے کام کرے، نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ پھر وہ بھوکا ہی رہتا ہے، اللہ کو اس کی بھوک کی کوئی پرواہ نہیں ہوتی ہے۔ اور یہ بڑی چیز عام ہے، بہت چیز عام ہے۔ جتنے شعبے والے ہیں نا ایک دوسرے سے حسد کرتے ہیں۔ مثال کے طور پہ آپ کسی اچھے کاریگر سے کام کروائیں نا، موٹر سائیکل والے کے، جب آپ کسی دوسرے کے پاس جائیں گے وہ کہے گا سرکار کو تو کسی چیز کا پتہ ہی نہیں ہے۔ یہ اصل میں حسد ہے۔ ایک درزی ہے تو دوسرے درزی کو برداشت نہیں کر رہا، ایک پرچون والی دکان ہے دوسرے کو برداشت نہیں کر رہا ہے، حتیٰ کہ مولوی کو برداشت نہیں کر رہا۔ یہ سارا حسد ہے۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جس بندے کی روزے کی حالت میں بھی یہی کیفیت ہو، اس کی بھوک کی اللہ کو تعالیٰ کو کوئی پرواہ نہیں ہے۔ پھر اس کا مطلب روزہ بہت مشکل کام ہے، روزہ رکھ کر بڑی احتیاط کرنی پڑتی ہے۔ اللہ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ اے مسلمانوں، تمہارے پاس اللہ تعالیٰ کی طرف سے مہمان آیا ہے، مہمان، سبحان اللہ۔ رسول پاک علیہ السلام کے فرمان عالی شان ہے، قد اذلکم شہر عظیم شہر مبارک۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا اللہ کی طرف سے تمہارے پہ ایک رحمت کا سایہ آیا ہے، شہر مبارک آیا ہے۔ ومن ادا فریدۃ فیہ کمن کان ادا 70 فریدۃ۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جو بندہ اس میں ایک نیکی کرے گا اللہ اس کو 70 نیکیوں کا ثواب عطا فرمائے گا۔ اور جب میں نے یہ حدیث پڑھی تو میں خوش ہوا، میں نے کہا یا اللہ کبھی رمضان میں مدینہ دکھا دینا، مکہ دکھا دینا، سبحان اللہ۔ جس بندے نے ماہ رمضان میں اللہ کا گھر دیکھا، مکہ مدینہ دیکھا، تو وہاں پہ اللہ تعالیٰ ایک نیکی کے بدلے 70 لاکھ نیکیاں عطا فرماتا ہے۔ یہ ماہ مقدس کی برکت ہے۔ آگے رسول پاک علیہ السلام نے فرمایا من فطر صائما علی مدقۃ لبن او تمرۃ او شربۃ من ماء ومن اشبع صائما سقاہ اللہ من حوضی۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جس بندے نے کسی کو دودھ کا ایک گھونٹ پلایا افطاری کے لیے، یا کسی کو ایک کھجور کھلا دی، یا پانی کا گھونٹ پلا دیا، تو نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ سقاہ اللہ من حوضی، اللہ تعالیٰ اس کو میرے حوض سے پانی پلائے گا، اور پھر میرے حوض تو آگے پانی پیے گا۔ میں یہ حدیث بات پڑھ رہا تھا تو میں ہنس رہا تھا، میں کہ یا رسول اللہ تھوڑے دے قربان جائیے، ساڑی حالت تسی ویکھ رہے سی ہے کہ پاکستانی کام آنی ہے جنہوں کو کھوان واسطے کوئی شانی ہونی۔ نبی پاک علیہ السلام فرمایا کہ جڑا بندہ کسی نے پانی دا گھٹ بھی پیواوے گا نا تو جنہ ثواب اللہ تعالیٰ روزے دار نو عطا فرمائے گا انہا ہی ثواب اللہ تعالیٰ افطار کران والے نو بھی عطا فرمائے گا۔ اور اگے ویکھو نبی پاک علیہ السلام فرمایا ومن اشبع صائما سقاہ اللہ من حوضی۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جس بندے نے کسی کو پیٹ بھر کے کھانا کھلایا، پیٹ بھر کے، آگے رسول پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس کو جنت کی نعمت عطا فرمائے گا۔ یہ حدیث سن کے چودھری بڑے خوش ہوتے ہیں، کار صاحب میں تو پھر 12 دیگاں لائیاں سی اور سارے انہوں نے جناب کھلا ونڈیا۔ 12 دیگوں کے ساتھ ساتھ بندے کی نیت بھی اچھی ہونی چاہیے۔ یہ جتنی محفلیں ہوتی ہیں نا ہمارے اللہ ماشاء اللہ، اللہ تعالیٰ ہر کسی کو خلوص عطا فرمائے، اصل میں یہ دولت کی ایک دکھانے کی ایک جھلک ہوتی ہے، لوگوں کو پیمائش کرنے کا موقع مل جاتا ہے، کبھی بیٹی کی صورت میں، کبھی گھر بنانے کی صورت میں، کبھی افطاری کرانے کی صورت میں، کبھی کسی کو روزہ کھلانے کی صورت میں۔ ہمارے ایک دوست ہے وہ ادھر بیدیاں کے اوپر ہی ہے، وہ میرے پاس آتے ہیں، پراپرٹی لے رہا ہے اچھے خاصے، مال و دولت کے مالک ہے۔ ایک مرتبہ بیٹھے تھے تو قاری صاحب الحمدللہ میں سحری کرانا الحمدللہ، تو میرے کو 150 بندہ سحری کر کے جاندہ، 200 بندے افطاری کر کے جاندے۔ تو میں نے کہا سرکار کس کو بتا رہے ہیں آپ، یا آپ اپنا ثواب خراب کر رہے ہیں، سمجھ رہے ہیں نا؟ تو یہ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ ماہ رمضان میں جس کو پانی کا گھونٹ بھی پلاؤ تو اللہ تعالیٰ کی رضا کی خاطر پلاؤ۔ آگے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا، بہت ہی پیاری حدیث ہے پاک، آج میں حدیثیں آپ کی پسند کی لے کے آیا ہوں، لچھے دار۔ کر صاحب سانو بس جنت چھاڑ کے ہو، بس باقی دین اسلام دی گل نہ کرو، بس جنت چھاڑ کے ہو سانو بس۔ ہر گل تے تسی اے کہو کہ جڑا بندہ اے کہے گا اونوں جنت دے وچ سرخ یاقوت دا محل لبے گا۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ قاری صاحب اے گل نہیں کرنی کہ پاکستان وچ اللہ دے دین نو نافذ کرو، اے گل نہیں کرنی کہ جناب ظالم دے خلاف نہ کھڑے ہو۔ قاری صاحب اے گل نہیں کرنی کہ اللہ تعالیٰ دے قرآن نہ نفاذ ہونا چاہیے۔ قاری صاحب اے گل نہیں کرنی کہ روزے دا مقصد کی ہے۔ نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، رسول اللہ علیہ السلام نے فرمایا اور روزے کا مقصد اس لیے اللہ نے تمہیں ماہ رمضان اس لیے عطا فرمایا ہے تاکہ تم اللہ کی بارگاہ میں قربانی دینے کے عادی بن جاؤ، مال کی قربانی، جان کی قربانی، بھوک کی قربانی۔ جب مولا کائنات کی شہادت ہوئی نا تو آپ نے ایک نعرہ لگایا، فزت برب الکعبہ۔ آپ نے عرض کی کہ یا اللہ تیرا شکر کہ میں کامیاب ہو گیا۔ حالانکہ مولا علی شہید ہو گئے سن، اور جڑے بندے نو اچانک حملہ ہوئے تے بندہ مرن والا ہو جاوے، اس کی تو وہ ظاہر ہے وہ زندگی کا معاملہ ہو تو بڑا پریشان ہوتا ہے، لیکن مولا کہنا تو پتہ کی فرمایا، آپ جب شہید ہونے لگے نا آپ نے ارشاد فرمایا، توجہ میری طرف رکھیں بھی ٹائم بہت تھوڑا ہے،
مولا کائنات جدو آپ شہید ہوئے نا تو آپ نے عرض کی تھی یا اللہ فزت برب الکعبہ، آپ نے عرض کی تھی یا اللہ مینوں تیری ذات دی قسم میں کامیاب ہو گیا۔ میں بڑا حیران ہویا جدو گل پڑی میں کہ یار پتہ نہیں کی وجہ پڑی کہ مولا علی کامیاب ہو گئے۔ پھر ساڑھے محدثین نے حدیث پاک لکھی، نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا سی، رسول پاک علیہ السلام نے فرمایا علی ایک بدبخت آئے گا جڑا تینوں شہید کرے گا۔ جدو مولا کائنات شہید ہوئے پھر حضرت مولا علی نے عرض کی تھی یا اللہ تیری ذات دی قسم میں کامیاب ہو گیا۔ میں کہ یار کمال ہے، صحابہ کرام شہید ہوندے سن تے کامیاب ہوندے سن۔ اج سانو شہادت تو ڈر لگدا، سانو شہادت کا تصور ہی نہیں ہے کہ یا رسول اللہ دی بارگاہ شہیدی ہونا۔ سرکار ساڈیاں 7 نسلاں گزر گئیاں، ایک بندہ بھی شہید نہیں ہویا، سمجھ رہے ہو نا؟ جبکہ مومن کا مقصد کی ہے، اقبال نے گل کی سی، یہ غازی یہ تیرے پورے سرار بندے جنہیں تو نے بخشا ہے ذوق خدائی، دونی من کی ٹھوکر سے صحرا و دریا، سمٹ کر پہاڑ ان کی ہے بس رائی، دو عالم سے کرتی ہے بیگانہ دل کو، عجب چیز ہے لذت آشنائی، ہے شہادت مطلوب و مقصود و مومن، نمال غنیمت نہ کشور کشائی۔ اقبال کہنا مسلمان دا کم کھانا والا نہیں ہے، مسلمان دا کم ہے اللہ دی بارگاہ وچ قربانی دینا، ہے شہادت مطلوب و مقصود و مومن، نمال غنیمت نہ کشور کشائی۔ ساڈے مسلمان جنہ پورے سال وچ کھاندے نے نا، انہاں ایک مہینے رمضان وچ کھا جاندے نے، سمجھ رہے ہو نا؟ آ چکے رمضان میں ڈشیں تیار ہوتی ہیں، ڈشیں گھر کے اندر پورا ہفتہ ڈشوں کے ساتھ سجا ہوا ہے، آج یہ بنانا ہے، کل وہ بنانا ہے، پرسوں وہ بنانا ہے، ترسوں وہ بنانا ہے، بس یہ کام رہ گیا۔ آج آ کے اگر ساڑھے کسی مسلمان کو توفیق مل گئی، کوئی 10-15 منٹ لگ کے ویلے ٹی وی چینل لگا کے بیٹھ جاتا ہے۔ کئی ایسے نوجوان مسلمان ہیں جو اپنا روزے کا ٹائم گانے سن سن کے پاس کرتے ہیں۔ تو ہم لوگوں نے روزے کے مقصد کو نہیں سمجھا، روزے کا مقصد سرکار کچھ اور تھا، ہم لوگ کسی کام کے پیچھے پڑ گئے جناب، روزے کا مقصد کچھ اور تھا۔ حیرانگی کی بات ہے کہ صحابہ کرام شہید ہوتے تو کہتے یا اللہ سی کامیاب ہو گیا، اور ہم لوگ شہادت سے ڈرتے ہیں۔ اور ترمذی کی ایک حدیث پاک عرض کر دوں موقع کی مناسبت سے، نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ جو بندہ شہادت کی آرزو کے بغیر مر گیا، مفہوم حدیث ہے، نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جس بندے کی موت اس حال میں ہوئی کہ اس نے کبھی دل میں سوچا ہی نہیں کہ یار میں نے اللہ دی بارگاہ شہادت لینی چاہیے، رسول پاک علیہ السلام نے فرمایا جب وہ مرے گا تو منافق ہو کے مرے گا۔ حضور شہادت تو مومن کا ہتھیار ہے، شہادت تو مومن کا معیار ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جب کوئی مسلمان اللہ کی بارگاہ میں شہید ہوتا ہے تو اس کو اسی حالت میں دفن کیا جاتا ہے، اسی حالت میں۔ اور حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ جب شہید اللہ کی بارگاہ میں آئے گا اس کے کپڑے بھی پھٹے ہوں گے، جسم اس کا خون کے ساتھ لت پت ہوگا۔ کئی ایسے شہید ہیں، حضرت امیر حمزہ ناک کان ان کے کاٹے گئے، ان کا کلیجہ باہر نکالا گیا، حضرت امیر حمزہ، حضرت امام حسین سید الشہداء، حضرت علی اصغر 6 ماہ کا بچہ۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جب شہید اللہ کی بارگاہ میں پہنچے گا نا، اللہ تعالیٰ سارے عالم معاشر نو سدے گا، فرشتے نو اکٹھا کرے گا، اللہ فرمائے گا اوے جس بندے اپنی جان میری ذات واسطے قربان کر چھڈی اون دے کول میں کی حساب لاواں، فرما تسی سارے گواہ ہو جاؤ میں نے اس بندے کو بغیر حساب کے جنت کا داخلہ عطا فرمایا۔ سر اے چیز ہے، اقبال جڑی گل کی تھی نا، ہے شہادت مطلوب و مقصود و مومن، نمال غنیمت نہ کشور کشائی۔ اگے اقبال کہندا ہے طلب جس کی صدیوں سے تھی زندگی کو، وہ سوز اس نے پایا انہی کے جگر میں۔ اقبال کہندا ہے اللہ نو جڑے بندے چاہیے سن نا وہ رسول اللہ دے صحابہ کرام سن۔ باقی ساڈے ورگے مسلمان اوہ جناب ساڈے کو تاں ایتھے کم از کم کوئی 30-40 بندہ اے ہی سوال کر چھڑا کر صاحب میں صبح اٹھ نہیں سکیا، میں افطاری نہیں سحری نہیں کر سکیا، کیا میرا روزہ ہو گیا ہے؟ کیسا خدا دا بندہ ہے بھائی، شادی دا ٹائم ہوئے تو پوری رات جاگ لیندا، کوئی فلم لگی ہوئے تو آنکھ نہیں چمک سکتی لیکن سحری واسطے آنکھ نہیں کھلی۔ اقبال ایتھے بھی رویا، اقبال کہندا ہے کس قدر تم پہ گراں صبح کی بیداری ہے، ہم سے کب پیار ہے ہاں نہیں تمہیں پیاری ہے، طبع آزاد بے قید رمضاں بھاری ہے، تم ہی کہہ دو کیا یہی آئین وفاداری ہے۔ اقبال کہندا تیری سحری واسطے آنکھ نہیں کھل سکتی، صبح دی نماز تو پڑھ نہیں سکتا، کیا مینوں دس تے صحیح نا اللہ رسول دی آئی فرما برداری ہوندی ہے جڑی تو جناب کر رہے ہیں۔ ابھی دیکھیں یہ رمضان شریف آ گیا نا، اب پاکستان میں ایک تماشا نکلے گا، تماشا رمضان پیکج۔ ہمارے حکمران، سیاستدان، وزیر مشیر اب یہ رمضان پیکج نکالیں گے، عوام کو تھوڑا سستا مال کر کے دیں گے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ کیونکہ انہوں نے پھر ووٹ لینے نے، الیکشن بھی قریب آ رہے ہیں، اب یہ کوشش کریں گے روڈ بھی بنوائیں گے، گلی بھی ٹھیک کروائیں گے، آج جا کے کسی کی بجلی کا مسئلہ حل ہوا وہ بھی حل کروائیں گے، آج جا کے رمضان پیکج بھی دیں گے، یہ سارے معاملات، لیکن اللہ تعالیٰ کے دین کو نافذ نہیں کریں گے۔ اب مجھے ایمانداری کے ساتھ بتائیں، ابھی جو ہمارے ہاں سوشل میڈیا کی صورتحال ہے، ایک عورت جس نے پورے 11 ماہ ٹی وی چینل کے اوپر بیٹھ کے بے حیائی پھیلائی، پورے 11 مہینے بے حیائی پھیلائی، رمضان میں بیٹھ کے وہ اللہ کا دین سکھا رہی ہے۔
اور سرکار ایڈا اللہ دا دین کوئی بانج نہیں ہو گیا یا کوئی مولوی مر نہیں گیا کہ جڑے اللہ دا اس دے رسول دا دین بیان نہ کر سکن. سر یہ ساری اس کی سازش ہے ماشاءاللہ, ساری سازش ہے. نہ ہنجار قسم کے لوگ بیٹھے ٹی وی چینلوں کے اوپر جناب وہ سارے معاملات. آپ نے دیکھا ہوگا جو آپ میں سے کچھ نالج والے احباب ہیں وہ جانتے ہیں کہ اس دفعہ تو چاند کا ہی مسئلہ بن گیا. کچھ کہہ رہے تھے چاند نظر آیا, کچھ کہہ رہے تھے نہیں نظر آیا. اب جو کمیٹی تھی, چاند دیکھنے والی کمیٹی تھی, حضرت ہر کسی کو تنخواہ چاہیے, بس تنخواہ چاہیے بس. ہمارے یہاں کبھی عید آگے پیچھے ہو رہی ہے, کبھی روزہ آگے پیچھے ہو رہا ہے. اور بھی وجہ کیا ہے حضرت صاحب؟ وجہ یہ ہے کہ حکومت نے آنکھیں ہے کہ تسی روزے دا اعلان کرو. انہوں نے رات 11 بجے کو چاند چڑھا دیا. حکومت نے کہا ہے کہ جناب تم عید کا اعلان کرو, روزہ کھا گئے, عید کا اعلان کر دیا. اصل میں وجہ یہ ہے کہ ان کو تنخواہ لینی ہے. یہ سارے میں حکومتی معاملات آپ کو عرض کر رہا ہوں, یہ سارا لب لباب جو ہے. سرکار جب ایک بندہ روزے کا مقصد نہیں سمجھتا, اس کے روزے رکھنے کا کوئی مطلب نہیں ہوتا. میں آپ کو ایک بلکہ بات بتا ہی دوں سمجھانے کے لیے. جب میدان کربلا میں امام حسین کے سامنے آئے نا یہودی صاحب, وہ یزیدی آئے سارے, امام حسین علیہ السلام نے فرمایا اوئے تسی جان دے کوئی نہیں, میں میرے پیو دینا علی ہے, میری ماں دینا فاطمہ ہے, اور میرے بابے دینا محمد مصطفیٰ ہے. تسی جان دے کوئی نہیں, تسی مجھے شہید کرنے واسطے آئے ہو. اگے یزید نے کیا جناب اسی تنخواہ لینی ہے, ساری مجبوری ہے, اتو آرڈر ہے. بھی اتو آرڈر کا کی مطلب ہے؟ بندہ آل رسول کو شہید کر دے. اور یہ صورتحال اس دور میں نہیں تھی, پاکستان میں بھی ہے. سمجھ رہے نا, میری آنکھوں کے سامنے ہم نے آل رسول کے جنازے اٹھائے ہیں, جنازے اپنے ہاتھوں پہ. وجہ کیا تھی؟ سرکار اوپر سے آرڈر ہے. ہمارے ایک بیچارے ضعیف استاد, بزرگ استاد اور اپاہج استاد, اللہ ان کی قبر پہ کروڑوں رحمتوں کا نزول فرمائے, مولانا خادم موسیٰ رضوی صاحب, ان کو جب گرفتار کرنے کے لیے آئے نا پولیس والے, اپنی جوتیوں سمیت مسجد میں گھس کے آ گئے. استاد صاحب اوپر بیٹھے ہوئے تھے, مطالعہ کر رہے تھے. استادوں کو نیچے اٹھا کے لے گئے ڈالے میں, اور جا کے استاد کو ایسے جناب اٹھا کے پھینکا ڈالے میں. ایک معذور بندہ جو ویل چیئر پہ بیٹھتا ہے. استاد صاحب مسکرانے لگ پڑے. استاد نے فرمایا اوئے تو کچھ بھی طرح سے نہیں آتا کہ تسی معذور بندے تے کیڑا ظلم کر رہے ہو. پولیس والا پتہ ہے کہ ان کے سرکار سانو تو آڈر ہے بھی اوپر سے آڈر. ان کے کیا مطلب ہے؟ آپ جناب اگر راستے میں امام حسین ان کو بھی ہٹا دو, ذرا اوپر آنے سے یہ مطلب ہے بھی تم کسی کو بھی ہٹا دو. اللہ اللہ اللہ. برحال یہ کہ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا فَإِنَّ الْجَنَّةَ تُزَخْرَفُ لِرَمَضَانَ مِنْ رَأْسِ الْحَوْلِ إِلَى حَوْلٍ قَابِلٍ قَالَ فَإِذَا كَانَ أَوَّلُ يَوْمٍ مِنْ رَمَضَانَ حَبَّتْ رِيحٌ تَحْتَ الْعَرْشِ مِنْ وَرَقَةِ الْجَنَّةِ عَلَى الْحُورِ الْعَيْنِ. نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جب ماہ رمضان آتا ہے اور مسلمان پہلا روزہ رکھتے ہیں, رسول پاک علیہ السلام نے فرمایا اللہ تعالیٰ فرشتوں کو حکم دیتا ہے اور فرشتوں میرے اس بندے کے لیے جنت کو سجانا شروع کر دو. اور حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ عرش کے نیچے ہوا چلتی ہے, بڑی خوبصورت ہوا, اور وہ ہوا حوروں کے آنکھوں میں جا کے پڑتی ہے, اور حوریں اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتی ہیں کہ یا اللہ ایسے مسلمانوں ایڈا سونا بنا دے کہ ایسے سانوں ویکے تو آنکھاں ٹھنڈا ہو جان, اسی انہوں ویکے تے ساڑی آنکھاں ٹھنڈا ہو جان. فرمایا ایسے مسلمانوں ہمیں بڑھا دے. امید ہے کہ ہم سارے روزہ رکھو گے انشاءاللہ. حضرت ابو ہریرہ مروی نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا قال یغفر لامته فی آخر لیلۃ من رمضان قیل یا رسول اللہ لیلۃ القدر قال لا ولکن العامل انما یوفى اجرہ. نبی پاک علیہ السلام فرمایا جدوں رمضان دی آخری رات ہوندی ہے نا, اللہ تعالیٰ سارے فرشتوں کو اکٹھا کردا. اللہ فرماندا ہوئے جس بندے نے مزدوری کی تھی, محنت کی تھی, اوے بچے آپ کیا کر رہے ہو, ادھر توجہ کرو, میری طرف توجہ کرو. اچھا اچھا خدا دے بندے ہو, میں تواڈے واسطے اتنے بیٹھ کے تقریر کردا, وگرنہ بابے ساڈے دے ٹولے سن دے نے. اچھا چلو ٹھیک ہے ٹھیک ہے, میری توجہ آپ کی وجہ سے بٹ رہی ہے اس لیے میں نے ذرا آپ کو یہ کر دیا. نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ جب رمضان کی آخری رات ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ سارے فرشتوں کو اکٹھا کرتا ہے. اللہ فرماتا ہے اے میرے فرشتوں, جس مزدور نے مزدوری کی ہے اس کو کیا ملنا چاہیے, اس کا اجر کیا ہونا چاہیے. فرشتے عرض کرتے ہیں کہ یا اللہ جس مزدور نے مزدوری کی ہے اس کو اس کا حق ملنا چاہیے. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے, رسول پاک علیہ السلام نے فرمایا, امام احمد فرماتے ہیں, فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جب سارے فرشتے اکٹھے ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فرشتوں میرے بندوں نے میری رضا کی خاطر روزے رکھے اور پورا مہینہ روزے رکھے. فرمایا کہ تم کہہ رہے ہو کہ مزدور کو حق ملنا چاہیے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فرشتوں گواہ ہو جاؤ, جن جن لوگوں نے میری رضا کی خاطر روزے رکھے میں نے سب کو بخشش کے پروانے عطا فرما دیے, اور سارے لوگ بخشے جان کے سارے. سبحان اللہ. نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا تسحروا فإن فی السحور برکۃ. نبی علیہ السلام نے فرمایا مسلمانوں سحری کیا کرو, سحری, اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے سحری میں برکت رکھی ہے. سمجھ رہے نا,
یہ بھی بعض لوگ ناز کرتے ہیں، فخر کرتے ہیں، قاری صاحب میں 7 روزے بغیر سحری تو رکھے نے. وہ خدا دے بندے، یہ ناز کرنے کی بات نہیں، شرم کرنے کی بات ہے. حضور کی حدیث ہے کہ سحری کرو، اور سحری بندے کو کرنی چاہیے. سمجھ رہے ہیں نا؟ سحری کے اندر برکت ہے. اصل میں اس کی وجہ یہ ہے کہ جو یہودی عیسائی تھے نا، وہ سحری نہیں کیا کرتے تھے. تو نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ مسلمانوں تم سحری کیا کرو، اس لیے کہ جب تم سحری کرو گے تو یہودیوں کے ساتھ، عیسائیوں کے ساتھ تمہاری مشابہت ختم ہو جائے گی، اس لیے سحری کیا کرو. آگے رسول پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، بڑی پیاری حدیث ہے باقی. ایک صحابی نبی پاک علیہ السلام کے بارگاہ آئے، آگے عرض کی تھی کہ یا رسول اللہ تسی مینوں اجازت دو، میں پوری زندگی روزے رکھنا چاہنا، پوری زندگی. نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ بھئی نہیں، تینوں اجازت نہیں ہے پوری زندگی روزے رکھن دی. مسلسل روزے، افطاری نہیں کرنی، سحری نہیں کرنی، بس مسلسل روزے رکھنے نے. انہیں عرض کی تھی یا رسول اللہ انک تواصل، یا رسول اللہ تسی بھی روزے رکھ دیو، مسلسل روزے رکھ دیو، سحری بھی نہیں کرتے، افطاری بھی نہیں کرتے، تسی بھی مسلسل روزے رکھ دیو. اگے نبی پاک علیہ السلام پتہ کی فرمایا؟ رسول پاک علیہ السلام فرمایا قال وایکم مثلی انی وابیت یطعمنی ربی ویسقینی. نبی علیہ السلام نے فرمایا صحابہ، اوے تواڈے وچوں میرے ورگا ہو ہی کون سکدا؟ آپ نے فرمایا صحابہ تم میں سے کوئی بندہ میرے جیسا نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ اگر میں ہفتہ روزے رکھتا ہوں، سحری نہیں کرتا، افطاری نہیں کرتا، نبی علیہ السلام نے فرمایا اس کی وجہ یہ ہے انی ابیت یطعمنی ربی ویسقینی. نبی علیہ السلام نے فرمایا اگر میں سحری نہیں کرتا، افطاری نہیں کرتا، اس کی وجہ یہ ہے کہ میرا خدا مجھے کھلاتا بھی ہے، مجھے پلاتا بھی ہے. خلاصہ کلام ہے، وقت کی قلت پیش نظر اگر صحابہ ورگے حضور دی مثل نہیں ہو سکتے، صحابہ ورگے حضور دی مثل نہیں ہو سکتے، تو سرکار ہم کس کھیت کی مولی ہیں؟ میں کہتا ہوں کہ اس بندے کا کتنا بڑا جگرا ہے تو یہ بات کر دیتا ہے کہ جناب رسول اللہ تو ساڑھے بڑے بھران ہیں. کتنا اس بندے کا جناب جگرا ہے جو یہ بات کرتا ہے کہ نبی پاک علیہ السلام کو تو دیوار کے پیچھے کا علم بھی نہیں ہے. حضور کتنا بڑا اس بندے کا جگرا ہے جو یہ بات کرتا ہے کہ نبی پاک علیہ السلام کی عزت اتنی کرو جتنی تم بڑے بھائی کی کیا کرتے تھے. اور نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا صحابہ تم میں کوئی بھی ایسا شخص نہیں ہے جو میری مثل ہو. نبی علیہ السلام فرمایا اگر میں مسلسل روزے رکھتا ہوں اس کی وجہ یہ ہے کہ میرا خدا مجھے کھلاتا بھی ہے، مجھے پلاتا بھی ہے. اور نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں ایک صحابی آئے، آگے عرض کی یا رسول اللہ ہلاک تو یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول میں ہلاک ہو گیا. نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا بھی کی پڑھیا؟ قال مالکا، یہ مسئلہ تینوں؟ عرض کی تھی یا رسول اللہ قال وقعت علی امراتی وانا صائم. یا رسول اللہ میں روزے دی حالت اپنی بیوی نال ہم بستری کر بیٹھا، مینوں ہے روزہ سی. نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا حل تجد راقبۃ تعتقها، فرمایا کوئی غلام آزاد کر سکتا؟ قال لا یا رسول، عرض کی تھی نہیں یا رسول اللہ. نبی علیہ السلام فرمایا تصوم شہرین متتابعین، 2 مہینے تے مسلسل روزے رکھ سکتا؟ قال لا یا رسول اللہ، یا رسول اللہ بھی نہیں رکھ سکتا. نبی علیہ السلام فرمایا اطعام 60 مسکینہ، 60 مسکینوں کو کھانا کھلا سکتا؟ قال لا یا رسول اللہ. نبی پاک علیہ السلام نے عرض کیا یا رسول اللہ میں کچھ بھی نہیں کر سکتا، نہ میں غلام آزاد کر سکتا، نہ میں 2 مہینے تے روزے رکھ سکتا، تے نہ میں 60 مسکینوں کو کھانا کھوا سکتا. اے سارا معاملہ چل رہا سی. نبی پاک علیہ السلام دی بارگاہ کھجوراں دا ٹوکرا آیا. نبی پاک علیہ السلام فرمایا چاہنج کر اے جا کے باہر ونڈ دے تے تیری طرف کفارہ ادا ہو جائے گا. او جڑا نا عرض کرتا یا رسول اللہ میرے تو وقت کے غریب ہی کوئی نہیں ہے، افقرا من اہل بیتی، یا رسول اللہ میرے گھر والے بھی بھوکے نے میں بھی بھوکا ہاں. تسی اندازہ کرو بندہ جرم کر کے بیٹھا. صحابہ کو مسٹیک ہوئی ہے، صحابی کو روزے دی حالت بیوی نال ہم بستری کی تھی ہے. پھر حضور علیہ السلام فرمایا کفارہ دے، کفارہ غلام آزاد کر، 60 مسکین کھانا کھوا، 2 مہینے روزے رکھ. یا رسول اللہ کوئی شے نہیں ہو سکتی. نبی پاک علیہ السلام دے کول کھجوراں دا ٹوکرا، فرمایا اے ہی جا کے ونڈ دے تیرا کفارہ ہو جائے گا. عرض کی تھی یا رسول اللہ میں خود کھانا ہے. کیسی بات ہے، میرے گھر والے کھانا ہے، میرے کو بھوکا ہی کوئی نہیں. فضحک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حتی بدت انیابہ. نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جا یہ کھجوریں لے جا اور جا کے گھر والوں کو کھلا دے، اللہ تعالیٰ تیرے گناہ کو معاف فرما دے گا. اے میرے نبی دا اختیار ہے، اے رسول اللہ دا اختیار ہے. سرکار اج ساڈے کول کوئی آوے نا بندہ ایدے نمازی قاری صاحب میرے کول مسئلہ ہو گیا تے کم از کم قاری صاحب پہلے تو گال کڈن گے کہ ظالمہ تو کر کے بیٹھا، لیکن رسول اللہ کو اللہ نے اختیار دیتا سی. ہاں سبحان اللہ. ایک بندہ نبی پاک علیہ السلام دی بارگاہ جا کے عرض کی تھی یا رسول اللہ میرے کو اکھاں کوئی نہیں، میں نبی نہ تے دعا کرو اللہ مینوں اکھاں عطا فرماوے. نبی علیہ السلام فرمایا اگر تو صبر کریں دا بڑی چنگی گل ہے، تے اگر تو کہندا تے پھر کر لینا، آخرت تے اللہ تعالیٰ اجر دے گا. صبر کرنا ہے تے پھر آخرت تے اجر لبے گا. صحابی نے پتہ کی گل کی عرض کی تھی یا رسول اللہ، اے مسلم دی حدیث پاک ہے. نبی پاک علیہ السلام جڑے لوگ کسوٹی چکی پھرتے ہیں نا، کسوٹی کہ جناب ایسی تے اے نہیں سی تے ایسی تے اے نہیں سی تے ایسی تے اے نہیں سی، میں کہ بے وقوف دے بچے آ جس خدا نے اپنے حبیب نے پروٹوکول نال بھیجیا انہیں کوئی عیب پیدا کر کے بھیجے سن
کہ حبیب تانوں میں عیب نہیں دینا، عیب نہیں دینا، عیب نہیں دینا، عیب نہیں دینا. میں کہ اللہ نے پوری کائنات بڑھائی کہ اللہ نے اے نہیں فرمایا کہ مسلمان میں تیرے تے احسان کیتا، بلکہ اللہ نے جدو اپنے حبیب نو بھیجا فرمایا مسلمان خوش ہو جا، اس لیے کہ اللہ نے تیری ذات پر احسان فرما دیا ہے. یا اللہ احسان کی کیتا، فرمایا میں بڑا پیارا محمد مصطفیٰ تو عطا چھڑ عطا کر دیتا ہے. اللہ نے پروٹوکول جناب بھیجا، اے میرے رسول دا اختیار ہے، اے میرے نبی دا اختیار ہے. اور جی ہم جماعت کے لیے نکلے ہیں، اللہ کی رضا کے لیے نکلے ہیں، اور بھی کرنا کی ہے، اور جی اللہ کی رضا کے لیے نکلے ہیں. کہ یہ نبی پاک علیہ السلام کے پاس علم غیب نہیں تھا، حضور حاضر ناظر نہیں ہے، حضور کے پاس یہ نہیں تھا، وہ بھی بس نبی تھے، وہ بھی بس ایسے تھے. اور میں کہ ظالمہ ہے تو حضور دی شان بیان کر رہے ہیں. وہ ایک بڑی کانفرنس تھی تو میں دیکھ رہا تھا، وہ جناب کانفرنس کی سی عظمت رسول کانفرنس. اندر بیان کیویں ہو رہا سی؟ بیان اے ہو رہا سی جی عبداللہ کے در یتیم نے کہا، عبداللہ کے در یتیم نے کہا، روتا رہا پہاڑوں میں، غاروں میں، مزاروں میں. میں کہ پاگل دے بچے آ تو میں اے دس اے تو رسول دی شان بیان کر رہے ہیں، اے کوئی شان ہی بیان ہوتی ہے. میں کہ سوڑ اقبال نے شان بیان کی تھی. اقبال کہندہ ہے خیم افلاح کا استادہ اسی نام سے ہے اور نبض ہستی تبش آمادہ اسی نام سے ہے. اقبال کہندہ ہے سن رسول اللہ دی شان سن. آپ فرماندے نے کہ اگر آسمان اپنی زور تے کھڑا، آپ فرماندے نے دی وجہ ہے کہ اللہ دے رسول اس کائنات میں موجود نے، اے رسول اللہ دے صدقے نال کھڑا. اور آگے اعلیٰ حضرت بڑی سٹ ماری، اعلیٰ حضرت فرماندے نے ذکر رو کے فضل کاٹے نقص کا جو یار ہے، حب احمد کی تبلیغ تو نے نہ کی، کٹ گئی عمر گستاخیوں میں تیری، نقص ہی ڈھونڈنا اگر مقصد تیرا، یوں ہی بستر اٹھانے سے کیا فائدہ ہے. دل میں عشق نبی نہیں ہے اگر مکے میں آنے جانے سے کیا فائدہ، قلب میں شوق طیبہ نہیں ہے اگر کلمہ سننے سنانے سے کیا فائدہ. خشک سجدے کیے خوب ماتھا کے سا اور پیشانی پہ داغ سجدہ بنا، قلب داغ محبت سے خالی رہا، یوں ہی ماتھا گسانے سے کیا فائدہ. سرکار اگر حضور کی محبت نہیں ہے پھر آپ کے روزے بھی آپ کو کام نہیں آ سکتے، آپ کے حج بھی کام نہیں آ سکتے، آپ کی نمازیں بھی کام نہیں آ سکتی. اصل چیز ہے رسول اللہ کی محبت. بس جس بندے کے پاس رسول اللہ کی محبت نہیں ہے وہ بندہ، وہ اقبال نے پھر کہا تھا، اقبال کہتا ہے بے مصطفیٰ بے رسا خیش کے دین راہ ہماؤس گربہ انہ رسیدی تمام بول حبیث. اقبال کہتا ہے جس بندے کے گلے کے اندر رسول اللہ کی محبت کا پتہ نہیں ہے وہ سمجھ لے کہ ابو لہب کے رستے پہ چل رہا ہے. اے جناب رسول اللہ کی محبت ہے. کہ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا اس صحابی کو، فرمایا جا چلو گھر لے جا، اپنے جا کے بچہ نو کھلا دے، اللہ تعالیٰ تیرے گناہ نو معاف فرما دے گا. سبحان اللہ. ایک اور حدیث پاک جی، ٹائم بھی ختم ہو گیا انشاءاللہ، آخری حدیث سے بعد نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اے مسلمانوں تسی جدو افطاری کرو تو پھر جلدی کریا کرو، چونکہ جڑے یہودی تے عیسائی سن، یہودی تے عیسائی وہ افطاری لیٹ کرتے سن، بہت زیادہ لیٹ کرتے سی افطاری. تو نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ تہاڈا دین انی چیر تک مغلوب نہیں ہوئے گا جنی چیر تک تسی جلدی افطاری کرو گے. کی مطلب ہے؟ تسی نبی پاک علیہ السلام دی سنت عمل کرو، تہاڈا دین پوری دنیا تے غالب رہے گا. اے حدیث پاک کا مطلب ہے. صرف ایک سنت کی گل نہیں کر رہا میں، رسول اللہ دی پوری سنت کی گل کر رہا میں. نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جنی چیر تک تسی اپنے نبی دی سنت نہیں چھڈو گے تہاڈا دین پوری دنیا تے راج کرے گا. میں ہن او شعر پھر پڑھ دیاں. اقبال جڑا کیا سی کہ قوت فکر و عمل جب فنا ہوتی ہے پھر کسی قوم کی شوکت پہ آتا ہے زوال. اقبال کہنا جدو کسی دی بندے دی فکر ہی مر جاوے نا، احساس ہی مر جاوے، وہ قوم پھر برباد ہو جاتی ہے. وائے ناکامی متاع کارواں جاتا رہا اور درد مندوں کے دل سے احساس زیاں جاتا رہا. اقبال کہنا جڑا بندہ ڈھیب ہوئے پھر کھڑا ہو سکتا، لیکن جس بندے دی سوچ ہی مر جاوے وہ بندہ کہتے کھڑا ہی نہیں ہو سکتا. سرکار اے حدیث پاک جڑی مشکات دیے، نبی پاک علیہ السلام فرمایا جب تک میری امت میری سنت پہ عمل کرتی رہے گی اس دین کو اللہ تعالیٰ پوری دنیا پہ غلبہ عطا فرمائے گا. کبھی دور تھا کہ ہندوستان میں ساڑھے مسلمان لڑتے سن کہ اسی گاندھی قربانی کرنی تو اسی کی کر لینا ہے، گاندھی سی قربانی کرنی ہے، لیکن ہندو کہتے سن نہیں اسے نہیں کرنے دینی. لیکن کئی دور سی کہ مسلمان لڑتے سن چونکہ ساڑھے اسلام میں جائز ہے، اسی قربانی کرنی ہے. لیکن ہوتے سرکار جدو پچھلے دنوں حکومت معاملات خراب کیتے نا مولویاں دے، کہ حکومت نے کیا ہے مسجد سپیکر لا دے وہ سارے. اسی ایک مسجد دے گئے تھے، اتھے وہ پھر جا کے سکھیا کہ یار جڑی مہم چل رہی بھی حکومت کہندی سپیکر اتار دو تو تسی تقریر جڑا نا تھلے کریا کرو، تو تسی سپیکر اتارے تے کوئی نہیں. کہندے سرکار جدو حکومت نے اعلان کیتا اسی فوراً اتار کے رکھ دیتے ہیں. میں کہ بڑی گل ہے بھی بڑی گل ہے، ہاں بڑا کوئی نیند مجاہد بندہ. سرکار حضور کی سنت. آج کتنے نوجوان بیٹھے ہیں اس مسجد کے اندر، کتنے نوجوان ہیں. اگر میں آپ سے پوچھوں بچوں بتاؤ مجھے تمہاری شکلیں کن کی طرح ہیں، ہمارے کپڑے کن کی طرح ہیں، ہماری وضاقتیں کن کی طرح ہیں، ہماری شادیاں کن کے طریقے میں ہوتی ہیں، ہماری کل خانیاں کیسے ہوتی ہیں، ہم لوگ بچیوں کو حق مارتے ہیں کہ نہیں مارتے، کھانے کی کتنی سنتیں ہیں، ہم نے کبھی پرواہ کی ہے؟ جانوروں کی طرح کھانا کھاتے ہیں. اور بتاؤ رسول پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ جب انسان اپنی بیوی دے کوڑ جاوے، نبی علیہ السلام نے فرمایا دعا پڑھ کے جاوے. سرکار کیسے پڑھی ہے دعا؟
کسی نے اودی ہے دعا؟ جب کہ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا، اور میں آخر میں پھر اے درد مندانہ میری گزارش ہے، اے میری ریکویسٹ ہے، اے نبی پاک علیہ السلام دی سونی سونی سنت ہے، سرکار اگر ہے نا، ہے چہرے تے ہے تو 24 گھنٹے ثواب ہے، 24 گھنٹے ثواب ہے، سوتے ہو، اٹھے ہو، بیٹھے ہو، گپ شپ کر رہے ہو، آ رہے ہو، جا رہے ہو، 24 گھنٹے ثواب ہے۔ اور جس بندے دے چہرے تے داڑھی نہیں ہے، 24 گھنٹے جناب وہ رسول اللہ دی سنت اتارے گے۔ اور نبی علیہ السلام فرمایا جدو میری قوم میری سنت عمل کرے گی پوری دنیا تے راج کرے گی۔ سرکار ساڈے کول تے گندم کھان واسطے نہیں ہے، پھر مننا پے گا، اسی دین تو باغی ہو گئے ہیں، اسی دین نال خود غداری کی تھی سرکار۔ ساڈے نوجوان بچے جڑے جناب 18 سال سکول پڑھتے ہیں، چج دی نماز پڑھنے کوئی نہیں آتی ہے، بچیاں نو جناب اس پاسے لا دیتا۔ پہلے لوگ رشتے کرن آندے سن تے بچی دا بارے پوچھتے سن کہ بچی نماز پڑھدی ہے، بچی دیندار ہے کہ نہیں ہے۔ ہن پتہ کی پوچھتے ہیں؟ ہن پوچھتے ہیں بچی نے میٹرک کی ہے کہ نہیں، بچی ایف اے پاس کے نہیں، بچی بی اے پاس کے نہیں۔ او خدا دے بندیا، جو تو بچی پکانی روٹی ہے۔ اور میں اس نوجوان کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں، میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ نوجوان دنیا میں بڑا بے غیرت انسان ہے جو بیوی کے جہیز کی ڈیمانڈ کرتا ہے۔ او خدا دے بندے، تو کھانا بڈھی دی کالج کھانا، تو چمچ بڈھی دا استعمال کرنا، تو گڈی بڈھی دی استعمال کرنی، تو بستر بڈھی دا استعمال کرنا، تو کہاں دا جوان بنیا؟ لوگ جناب جا کے ڈیمانڈ کرتے ہیں۔ او خدا دے بندے ہو، جس انسان اپنی بچی تو دے چھڑی ہے، تو ہور کی دوے؟ جس بندے نے لڑکی اپنی جوان کر کے پال پوس کے اس کو پڑھا لکھا کے تمہارے سپرد کر دی ہے، اب تم اس بندے سے کیا لینا چاہتے ہو؟ اور ہمارے ہاں تو صورتحال یہ ہے کہ جب لڑکے والے آتے ہیں نا تو چھوارے ساتھ لے کے آتے ہیں، چھوارے آ کے جدو نکاح ہو جاتا چھوارے ونڈ دیندے نے، تے کڑی والا بیچارہ انہوں نے قورمہ کھوا رہا ہوندا ہے۔ میں کہ خدا دے بندے جڑا لڑکی دا باپ تانوں قورمہ کھوا سکدا، وہ خالی چھوارے نہیں ونڈ سکدا سی؟ تسی چھوارے جناب لے آ کے جناب تسی امت احسان کر دیتا۔ تو سرکار ہے، حضور دی حدیث ہے، نبی علیہ السلام فرمایا جدو میری امت میری سنت عمل کرے گی اللہ نے پوری دنیا تے غلبہ نصیب فرمائے گا۔ ہن مننا پینا سرکار، مننا پینا ہے۔ ساڈی بچیاں ساڈی گل کوئی نہیں سن دی۔ اگر اج پیو کہے نا، پیو اپنی بچی نو کہ بیٹا سر پہ دوپٹہ کرنا ہے، خبردار شادی ہے دوپٹہ کر کے جانا ہے، بچیاں پتہ کی کہنی ہے؟ یہ پاپا کیا کہہ رہے ہیں، یہ پاپا کیا بول رہے ہیں؟ سرکار اے ماحول اسی خود پیدا کیتا اپنے گھراں دے اندر، اے ماحول اسی خود پیدا کیتا۔ وہ اقبال جڑا رویا سی، اقبال کہندا ہے کہ لڑکیاں پڑھ رہی ہیں انگریزی، قوم نے ڈھونڈ لی فلاح کی راہ، روش مغربی ہے مد نظر، وضع مشرق کو جانتے ہیں گناہ، یہ ڈرامہ دکھائے گا کیا سین، پردہ اٹھنے کی منتظر ہے نکاح۔ اقبال کہندا ہے کہ ساڈے مسلمان اپنی بچیاں نو انگریزی پڑھا رہے نے، اسی تو ویکھ رہے جناب وڈیاں کے کی تماشا کرن گیاں۔ سرکار پھر یہی ہونا ہے، میرے جسم میری مرضی، آپ بچیوں کو پڑھائیں، پردے کے ساتھ پڑھائیں، ٹیوشن رکھیں، کس نے کہا کہ نہ پڑھائیں؟ لیکن کوئی ماحول ہوتا ہے یار پڑھانے کا۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ سرکار اگر ہم لوگ ایک سنت کو بھی چھوڑیں گے تو دنیا میں ذلیل ہو جائیں گے، اور ہم تو کتنی سنتوں کے تارک ہیں۔ شیطان نے ایک سجدہ چھڑیا سی، اللہ نے قیامت تک مردود کر چھڑیا، ساڑی تے زندگی دا حساب ہی کوئی نہیں سی، کننے نمازیں چھڑ کے بیٹھے ہیں۔ اس لیے مہربانی فرمایا جو نوجوان ہیں اور باقی جو بزرگ ہیں، اور روزے کی احتیاط کریں، روزہ پابندی کے ساتھ رکھیں، اور خدا را اپنی آنکھوں میں حیا پیدا کریں۔ جو نوجوان اپنی آنکھ بھی پاک نہیں کر سکتا، روزہ رکھ کر بھی پاک نہیں کر سکتا، پھر میں وہی اقبال علی دعا ہی دے سکتا ہوں۔ اقبال جڑا کیا سی کہ حیا رہی نہ باقی زمانے کی آنکھ میں، خدا کرے کہ تیری جوانی ہو بے داغ۔ اقبال کہندا ہن تے زمانہ بڑا بے حیا ہو گیا، ہاں کسے دی ماں بہن بچی کسے چوک چو گزر رہی ہے اور بیچاری بڑی اوکھی ہو کے گزر رہی ہے، اس واسطے کہ 10 بچے انہوں جناب تاڑ رہے ہیں۔ خدا دے بندے ہو جڑے نوجوان بیٹھے ہو، جنہاں اللہ کرے سارے روزے رکھو، لیکن جڑے لوگوں نے روزے رکھے نا بالخصوص اے بے حیائی تو بچو، تے روزے دی پابندی کرو۔ کوئی نہ جناب عذر نہیں ہے گا کہ کار صاحب میں اس وجہ تو روزہ نہیں رکھا، اس وجہ تو روزہ نہیں رکھا۔ وہ خدا دے بندے صحابہ کرام در روزے رکھ کے جنگاں لڑیاں نے، اے کتے دی جناب اے سی تے جناب دفتر دے نہ مفتر دے نہ بیٹھ کے سوفے، اے کتے سن صحابہ کرام دے دور ہے۔ سرکار اسلام کی مذاق نہیں ہے، روزے دے مقصد نو سمجھو۔ روزے دا مقصد ہے کہ اللہ فرماتا ہے میرے بندو اگر تو نے بھوک برداشت کرنی پوے بھوک برداشت کرو، لیکن اللہ دے دین نو نافذ کرو۔ اگر تسی IMF تو قرضے لیٹ تو بغیر گزارا کر سکتے ہو پھر کرو۔ وہ ساڑھے رسول پاک دے پیٹ تے پتھر بنے، آج پاکستان کی قوم جناب دال بھی نہیں کھا سکتی، اور ہمارے حکمران عیاشوں کی وجہ سے IMF سے قرضے لے کے آتے ہیں کہ ہمارے بچوں کی عیاشیاں پوری ہو جائیں۔ وہ حرام خور کے بچوں، اللہ کے دین کو نافذ کرو۔ پاکستان تمہارے باپ کی میراث نہیں ہے، پاکستان رسول اللہ کے نام پہ بنا ہے۔ اور آخری بات سارے کان کھول کے سن لو، میں برملا کہہ رہا ہوں اور ڈنکے کی چوٹ پہ کہہ رہا ہوں، اگر پاکستان میں اسلام نافذ نہیں ہو رہا، اس میں سب سے بڑے مجرم ہمارے حکمران ہیں۔ اگر بھٹو کی خاطر سارا پاکستان جام ہو سکتا ہے، کرونا کی وجہ سے جام ہو سکتا ہے، تو نماز کی خاطر جام کیوں نہیں ہو سکتا؟ نبی علیہ السلام فرمایا وَالزَّكَاةُ مَغْرَمٌ، حضور نے فرمایا میری ایک ناہنجار آخر میں قوم آئے گی، نبی علیہ السلام فرمایا زکوٰۃ کو ٹیکس سمجھے گی، زکوٰۃ نہیں کٹے گی،
اور نبی علیہ السلام فرمایا وَتُعَلِّمَ لِغَيْرِ الدِّينِ، نبی علیہ السلام فرمایا میری امت ایسی بھی آئے گی کہ اللہ رسول کے دین کو چھوڑ دے گی اور باقیوں کے علم حاصل کرے گی۔ آج کا نوجوان جو 18 سال سکول میں پڑھتا ہے، بتائے مجھے وہ اس نے کس کا علم حاصل کیا ہے؟ نماز پڑھنے کا طریقہ تو آتا نہیں ہے۔ سرکار اسلام کو سوچیا لو صحابہ نو جنت لین واسطے پورا کنبہ شہید کروانا پیا، تو تانوں سانو جنت بیٹھ کے ہوتے کوئی نہیں لب جانی۔ اس واسطے مہربانی فرماؤ دین سرے سے لو، اللہ تعالیٰ ساڈے حال تے رحم و کرم نازل فرماؤ۔ وما علیہ